کریں گے اوپر جتنا شریف بنا ہے اور کتنے باقیات ہیں، تو یاد رکھ لو کہ ولایت کا مقام ہے، ولایت کہتی قرب کو ہے، ولایت ہے ہی قرب سے، اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے خدا کی توحید میں سچا ہونے سے اور مخلص ہونے سے اور پکا ہونے سے، اور پکا بھی اس طرح ہو یقال لک المجنون، حدیث کا جملہ ہے، سارا محلہ شہر کہتے پاگل ہے، یہ تو مجنون ہے۔ جب اس طرح پکا ہو جانا مسئلہ توحید میں، خدا کی قسم وہی اللہ کا ولی ہے، وہی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہی اللہ کا ولی ہے۔ اور جتنے اولیاء اللہ تھے یہی مسئلہ سمجھایا، اسی پہ مضبوط رہے۔ اب ذرا دیکھو، یہ اللہ کا ولی ہے اور کہتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو، اب ذرا دیکھیں ہم بیٹوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں اور ولی اللہ کیا نصیحت کر رہا ہے۔ لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ وعظ اور نصیحت کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، اللہ کے ولی کی تقریر بیٹے کے سامنے، کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ شریک کرنا اللہ کا، لا تشرک باللہ، شریک نہ بنانا، شرک نہ کرنا، باللہ، اللہ کے ساتھ، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک یہ بہت بھاری ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کوئی شک نہیں کہ شرک بہت بڑا جرم، بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت لقمان، یہ ولی اللہ کی تعلیم ہے، اور یہی تعلیم دی شیخ عبد القادر جیلانی نے رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے بیٹے کو بلایا، اور یہ اس لیے یہی اہل اللہ کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی وہ بھی یہی تعلیم دیتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے تعلیم دی اور اپنے بیٹے، ان کے بیٹے کا نام ہے عبد الرزاق، ان کو بلایا وفات سے پہلے اور نصیحت کی، یا بنیا علیک بالتوحید، علیک بالتوحید، اے میرے بیٹے توحید والا مسئلہ، اس پہ قابو رہنا، علیک بالتوحید، اس پہ مضبوط رہنا، 3 مرتبہ ذکر کیا، علیک بالتوحید، علیک بالتوحید، توحید کے بغیر گزارا نہیں، اسی پہ پکا رہنا، اور لا ترجو احدا سوی اللہ، اور توحید یہ ہے اللہ کے سوا کسی پر امید نہ رکھنا، یہ تو توحید ہے۔ لا تخف احدا سوی اللہ لا تستعن، اور فرمایا کہ لا تخف احدا سوی اللہ، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ رکھنا، یہی مسئلہ توحید ہے۔ اور یہی تعلیم سلطان باہو نے دی، یہی اولیاء اللہ کی تعلیم ہے۔ سب اللہ کے ولی یہی تعلیم دیتے رہے، اللہ کے نبی یہی تعلیم دیتے رہے، تو اس نے بھی کہا لا تشرک باللہ، میرا بیٹا شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بھاری ظلم اور جرم کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب کا تذکرہ کیا کہ حضرت یعقوب نے سب بیٹوں کو بلایا، اور یہ میرے سامنے سورۃ البقرہ ہے، اور جہاں پہلا پارا یہ اخیر میں ام کنتم شہداء، ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں موجود تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں حاضر تھے؟
اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی حضرت یعقوب کو موت. بے ادبی تو نہیں ہوئی؟ اذ حضر یعقوب جب حضرت یعقوب پر موت حاضر ہوئی. یاد رکھو نبی واسطے موت کا لفظ بے ادبی نہیں ہے. حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، جب کہا اپنے بیٹوں کو، اخیری وصیت کے طور پہ حضرت پہ موت کے آثار ظاہر ہوئے، بیٹوں کو جمع کیا اور سب سے پہلے حضرت یعقوب کہتے ہیں ہم تو وصیتیں کرتے ہیں نا کہ میری جائیداد کو یوں کرنا، فلاں کو یوں کرنا، فلانی دکان، فلانا پلازا، فلانی پراپرٹی، فلانا فلانا. نہیں، پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، کیونکہ یہ مرض پرانا تھا. اذا مات فیہم العبد الصالح، جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا، بنو علی قبرہ مسجدا، یہ یہودی اور عیسائی ان کے یہ مرض رہا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک آدمی مرتا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے، اس کی قبر سے حاجتیں مانگتے، اسے مشکل کشا، حاجت روا، سفارشی سمجھ کے پکارتے. اس لیے حضرت یعقوب یہ مسئلہ کلیئر کر رہے ہیں، لے بنی ہے ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کو پکارو گے؟ میری تو نہیں کرو گے عبادت، مجھے تو نہیں پکارو گے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اللہ والوں کو تو نہیں پکارو گے. قالو، سب بیٹے کہنے لگے، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی عبادت تو کرتا رہا، تیرے باپ دادا حضرت ابراہیم کرتے رہے، حضرت اسماعیل کرتے رہے، حضرت اسحاق کرتے رہے. الہم واحدہ، ایک ہی الہ ہے، اس ایک الہ کو مرادوں میں اسی کو پکاریں گے، حاجتوں میں اسی کو پکاریں گے، مشکلات میں اسی کو پکاریں گے، اسی کے نام کی نظر نیاز، اسی کے نام کے منت پھیرے، اسی کے نام کے سجدے رکوع، اسی کے نام کا قیام، جس کے تو ساری زندگی جس کی عبادت کرتا رہا. حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کرتے رہے. الہم واحدہ ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. نحن لہ مسلمون. تلک امۃ، اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ یہودی مولوی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں. یہودی مولوی کہتے ہیں ہمارے پاس روایتی. حضرت کالا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فلاں نے کہا کہ جب مشکل پڑے نا تو کچھ پھر قبر پہ جایا کرو، بارشیں نہ ہونا تو پھر بابے کی قبر پہ آؤ، انبیاء اولیاء کی قبروں سے پکارو. اور اس پہ وہ پیش کرتے روایتیں کہ فلاں نے کہا، حضرت یعقوب نے وصیت کی یہودی بن کے رہنا، یہودیت کو نہیں چھوڑنا، یہی دین دائمی ہے، اسی پہ رہنا. اللہ نے فرمایا ان کے مولوی جھوٹ بولتے ہیں. ان کے مولویوں سے پوچھو جب حضرت یعقوب پہ موت آ رہی تھی تم وہاں موجود تھے؟ وہاں تو میں موجود تھا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضرت یعقوب نے کون سی وصیت کی تھی. انہوں نے یہ وصیت نہیں کی کہ میری قبر پہ آؤ، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے پکارو، مجھے حاجت روا سمجھو. نہیں، ان کی تو پہلی وصیت ہی یہ تھی کہ میرے بیٹو خدا کی توحید پہ پکا رہنا، اور یہی سوال کیا تھا، یہی جواب. تو بہرحال جہاں ذکر کیا ان الشرک لظلم عظیم، سورت لقمان میں شرک بڑا بھاری ظلم ہے. یہاں پر ایک اشکال ہے، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا حق دبا لیا جائے. تم بھی یہی کہتے ہو، اگر کوئی کسی کا حق دبائے تو کیا بولتے ہو؟ اس نے فلاں پر کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے.
کسی کا حق دبائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ ظلم۔ شرک کیسے ظلم ہے؟ اور ظلم بھی تھوڑا بہت نہیں، ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم۔ تو یاد رکھو، مشرک انسان اللہ کا حق وہ غیر کو دیتا ہے۔ جو اللہ کا حق ہے وہ اس کی مخلوق کو دیتا ہے۔ حق اللہ کا تھا اور وہ حق